السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، آمنہ کے لال جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت میں نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کا یہ دوسرا جمعہ جو میرا موضوع ہے دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے معجزات انشاءاللہ عز و جل آج میرا موضوع ہے، اور یہ دوسرا جمعہ ہے، انشاءاللہ آنے والے جمعہ بھی یہی موضوع رہے گا، اور معجزات کو، واقعات کو بیان کر کے انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال 9واں پارہ اور سورہ فتح 26ویں پاری کی آیت میں نے آپ کے سامنے ارشاد فرمائی تھی۔ آج بھی میں نے یہی دو آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آئے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم 26واں پارہ سورہ فتح، ترجمہ کہ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ آپ سے نہیں اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ قرار دیا، یا پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا کہ یہ آپ کے ہاتھ پر جو بیعت کر رہی ہیں، آپ سے جو وعدہ کر رہی ہیں، وہ آپ سے نہیں، آپ کے ہاتھ پر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیعت کر رہی ہیں، وعدہ کر رہی ہیں۔ تو ایک چیز دیکھیں کہ جسم کے اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ کو اپنا ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا۔ اور دوسری آیت میں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ ایک جنگ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دشمنوں پر کنکریاں پھینکی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ ہے، جو آپ نے کنکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کام کو بھی اپنا کام قرار دے رہا ہے کہ آپ نے جو ہاتھ سے جو کنکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکی ہیں۔ تو دست مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے معجزات کے متعلق ہی میرا یہ موضوع چل رہا ہے، دوسرا جمعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دست مبارک سے کیا کیا معجزات رونما ہوئے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اسی موضوع کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ کہ دیکھیں کہ بخاری مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، صحابہ کرام روایت کرنے والے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی، کہ دیکھیں کہ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا تصرف، اختیار کتنا ہے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پتہ چلتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے بعد بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہاتھ مبارک سے جو معجزات جو ظاہر ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں انشاءاللہ عز و جل آنے والے واقعات میں دکھائی دیں گے، سمجھ میں آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، وہ نماز تھی سورج گرہن کی، سورج گرہن جو ہوتا ہے تو اس کی تھی وہ نماز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے جماعت سے وہ نماز پڑھی، نفل نماز تھی سورج گرہن کی۔ جب سورج گرہن لگ جاتا ہے تو ہمیں تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرے، ذکر و اذکار کرے، توبہ و استغفار کرے۔ تو سورج گرہن کو ہم الگ سمجھ لیتے ہیں، یعنی ہمارے نزدیک ہمارے عقائد وغیرہ رسم و رواجات سورج گرہن کو لے کر، چاند گرہن کو لے کر بہت غلط سلط ہیں۔ انشاءاللہ وہ موضوع پر میں بات نہیں کروں گا، کبھی وہ موضوع آتا ہے تو میں بولوں گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کبھی سورج گرہن ہو یا پھر چاند گرہن ہو تو تم زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرو، نمازیں پڑھو، کثرت سے ذکر و اذکار کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، معافی مانگو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد ہی نہیں فرمایا بلکہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ سورج گرہن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کر رہے ہیں سورج گرہن کی۔ وہ نماز کسوف وغیرہ اس کا نام آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہی ہیں، صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ نماز ہی کی حالت میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ایک قدم نماز میں آگے بڑھایا، ایک قدم آگے بڑھایا اور ہاتھ اس طرح اونچا کیا، ہاتھ اونچا کر کے کچھ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑی۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث، یہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پکڑی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز کو چھوڑ دیا، صحابہ کرام کو تو وہ چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی، چھوڑ دیا اور واپس ایک قدم واپس لوٹا کر مصلی پر واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا بات ہے کہ نماز کے دوران آپ نے اپنا ایک قدم مبارک آگے بڑھایا اور اپنے ہاتھ مبارک سے کچھ چیز پکڑی اور اس چیز کو چھوڑ دیا، پھر واپس آئے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری وہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز میں جنت دکھائی۔ سبحان اللہ، کیا دکھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں جنت دکھائی۔ میں نے جنت کو دیکھا اور جنت میں جو انگور تھے، کیا تھے؟ انگور۔ میں نے ان انگوروں کو پکڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے ان انگوروں کو پکڑا اور پھر کچھ دیر کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں وہ انگور، جنت کے انگور توڑ کر لاتا تو تم میرے صحابہ یعنی پورے لوگ قیامت تک وہ جنت کے انگورے کھاتے رہتے، وہ انگور ختم نہیں ہوتے، وہ انگورے ختم نہیں ہوتی، جنت کے انگورے ختم نہیں ہوتی، وہ قیامت تک تم کھاتے رہتے۔ میں اس وجہ سے وہ چھوڑ دیا کیونکہ تم اگر کھانا پینا تمہیں مل گیا تو تم کام کاج چھوڑ دو گے، اس وجہ سے میں نے وہ انگورے نہیں لائے۔ تو یہاں پر ایک دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم آگے بڑھایا، ڈائریکٹ جنت تک پہنچ گئے، ایک قدم آگے بڑھایا، ڈائریکٹ جنت تک پہنچ گئے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا اور وہ ہاتھ مبارک جنت تک پہنچ گئے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا تصرف تھا۔ یہ بخاری و مسلم شریف کا واقعہ، یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر چاہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، نماز پڑھا رہی ہیں، ایک قدم آگے بڑھانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جنت تک پہنچ گیا، جنت کے انگوروں تک پہنچ گیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انگوروں کو پکڑا بھی، لیکن اس وجہ سے چھوڑا کہ کہیں میری امت کام کاج چھوڑ کر صرف کھاتی پیتی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ چیز ارشاد فرمائی، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو، ہاتھ مبارک کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک جنت تک بھی وہ تصرف رکھتے ہیں، وہ اختیار رکھتے ہیں کہ جنت تک پہنچ سکے اور جنت کی چیزوں کو بھی وہ کیا کر سکے، پکڑ سکیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا ہی یہ کمال ہے۔
ایسے ہی واقعات معجزات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو آپ نے نہیں سنے ہیں. زیادہ تر لوگ وہ معجزات یا پھر واقعات نہیں سنے ہیں. انشاءاللہ ایسے ہی واقعات میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. صلح حدیبیہ میں 1500 کے قریب صحابہ کرام تھے اور وہ عمرے کی نیت سے آئے تھے. صلح حدیبیہ میں صحابہ کرام کو پانی کم پڑ گیا پینے کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے, وضو کے لیے پانی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہیں سے بھی تھوڑا سا اگر پانی ملتا ہے تو وہ برتن میں لے کر آؤ. تو صحابہ کرام ادھر ادھر کا تھوڑا تھوڑا پانی جمع کر کے ایک برتن میں وہ پانی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پانی کا برتن جب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک دستے اقدس اس پانی کے برتن میں ڈالے. اور صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ایک دو صحابہ نہیں بلکہ 1500 صحابہ کرام تھے. انہوں نے دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں اپنا جب ہاتھ مبارک رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہونے لگے. سبحان اللہ, یہ معجزہ تھا, یاد رکھے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جو آپ نے کنکریاں پھینکی ہیں وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. تو وہی ہاتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں رکھے تو پانی کا چشمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جاری ہوا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جتنا پانی پینے کے لیے چاہیے وہ لے لو, جس کو وضو کے لیے چاہیں وہ لے لو. صحابہ کرام اس برتن سے پانی نکالتے گئے اور پورے 1500 صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس سے جو پانی نکلا ان سے انہوں نے پانی بھی پیا اور وضو بھی فرمایا. کسی نے بعد میں جب یہ واقعہ روایت کیا گیا تو کسی نے سوال کیا کہ آپ اس وقت کتنے صحابہ کرام تھے؟ جو راوی روایت کرنے والے صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم اگر ہم اس وقت 1 لاکھ بھی ہوتے, 1 لاکھ کی تعداد بھی ہوتی تب بھی وہ ہمیں کافی ہو جاتا, لیکن ہم اس وقت ہماری تعداد 1500 تھی. اب دیکھیں کہ برتن کا پانی کتنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جو پانی نکل رہا ہے وہ پورے کے پورے 1500 صحابہ کرام کے لیے کافی ہو رہا ہے. پی بھی رہے ہیں اور وضو بھی فرما رہے ہیں. تو یہ دستے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کا ہم معجزات ہمارے سمجھ میں نہیں آتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گی جب ہاتھ مبارک سے جو معجزات ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہماری عقل سے باہر ہے, وہ ہماری سوچ سے باہر ہے. اور معجزہ کہتے ہی اسی کو ہیں. کبھی بھی یاد رکھیں کوئی بھی چیز, کوئی نان مسلم یا پھر جو خدا کو نہیں ماننے والا ہے وغیرہ, کوئی بھی اگر یہ چیز کہے کہ یہ کیسے چیز پاسبل ہے, یہ کیسے چیز ممکن ہے, یہ ہو نہیں سکتی, تو معجزہ کہتے ہی اسی کو ہیں جو عقل میں نہ آئے, جو سمجھ میں نہ آئے. عقل میں آ گیا, سمجھ میں آ گیا تو وہ معجزہ نہیں ہے. چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے, عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. سورج کو واپس پلٹانا یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. اگر وہ عقل میں آ گئی تو وہ معجزہ نہیں ہے. تو یہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے کہ آپ کے دست اقدس سے جو پانی نکلا, پانی کا جو چشمہ نکلا, 1500 صحابہ کرام نے اس سے فیوز و برکات کیا کیے, حاصل کیے. یہ حدیبیہ کا جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا یہ بھی بخاری شریف کا ہے اور اس کو روایت کرنے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جابر کہتے ہیں, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تب بھی ہمیں وہ پانی کیا ہو جاتا, کافی ہو جاتا. تو آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ہاتھ مبارک سے کتنا پانی نکل رہا ہوگا, کتنا پانی نکل رہا ہوگا. آپ اندازہ کریں. گھر کے اگر 4-5 افراد ہیں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہم پانی کتنا استعمال کر رہے ہیں, یوز کر رہے ہیں. 1500 صحابہ کرام کو وہ پانی مہیا کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. خصائص کبریٰ بخاری شریف میں بھی آیا ہے, ابن حشام میں بھی ایک واقعہ آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کسی سفر میں تھے. خصائص کبریٰ میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں وہ واقعہ مختصر آیا ہے. ابن حشام اور خصائص کبریٰ میں یہ طویل واقعہ بیان کیا گیا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غلام ہیں، خاص غلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے۔ کسی سفر میں تھے صحابہ کرام اور کھانے کی کمی ہوئی، صحابہ کرام کو کھانے کی کمی ہوئی، سفر میں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، یہ آخری واقعہ ہے، اور بلایا اور کہا کہ اے ابو ہریرہ تمہارے پاس کچھ کھانے کی چیزیں ہیں یا پھر کچھ کھجوریں وغیرہ ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ایک پوٹلی ہے، ایک کپڑے کی تھیلی ہے، اس میں کھجوریں ہیں، اور بعض روایتوں میں 10 کھجوروں کا ذکر آیا ہے، اس میں 10 کھجوریں تھی، اور خصائص کبریٰ میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 21 کھجوروں کا ذکر کیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ کھجوریں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کھجوریں لے کر آؤ۔ جب وہ تھیلی، کھجوروں کی تھیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائی گئی، میں آپ کو کتابوں کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، خصائص کبریٰ، بخاری شریف، ابن ہشام اور دیگر احادیث کریمہ میں یہ واقعہ آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کھجوروں کی تھیلی کو پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اس تھیلی کے اندر ڈالا اور تھیلی کے اندر اپنے ہاتھ مبارک گھمائے، اور سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، 1 2 نہیں، 10 12 نہیں، سینکڑوں، ہو سکتا ہے 500 700 800 صحابہ کرام ہوں، سینکڑوں کی تعداد بتائی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، اس تھیلی میں کبھی بھی جھانک کر نہیں دیکھنا، اس تھیلی کو کبھی الٹنا نہیں، بس اس میں سے کھجوریں نکالتے جانا اور لوگوں کو کھلاتے جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اس وقت جو صحابہ کرام بھوکے تھے اور ان کو بھوک لگی تھی، کھانے کی کمی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ 10 صحابہ کرام کو بلاتے جاؤ، اس میں سے کھجوریں نکالتے جاؤ اور لوگوں کو کھلاتے جاؤ۔ تو 10 صحابہ کرام 10 کر کے آئے اور اس تھیلی میں سے کھجوریں نکالتے گئے، 10 صحابہ کرام 10 صحابہ کرام آدھا پیٹ نہیں بلکہ بھر پیٹ انہوں نے کھجوریں کھائیں، اور وہاں کی غذا بھی وہی ہے۔ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کھانا وغیرہ کچھ نہیں، زمزم کا پانی پیو اور کھجوریں کھاؤ، یہی ایک بیسٹ وہاں کی فروٹ ہے اور غذا ہے، بہترین غذا ہے۔ تو 10 صحابہ کرام آتے گئے اور کھاتے گئے، سینکڑوں صحابہ کرام نے وہ کھجوریں کھائیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھیلی دی اور کہا کہ اس کے اندر کبھی بھی جھانکنا نہیں، اس کو الٹا نہیں کرنا، تم کھاؤ، تمہارے گھر والوں کو کھلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ، بھوکے پیاسے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو کھلاتے جاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ اپنی تھیلی، کھجوروں کی تھیلی 27 سال اپنے پاس رکھی۔ کتنے؟ 27 سال۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دست اقدس اس تھیلی میں پھیرا تھا، کہاں 21 کھجوریں اور کہاں سینکڑوں کی تعداد میں کھانے والے کھجوریں صحابہ کرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 2-3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 2.5 سال، آپ ایڈ کرتے جائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 10 سال، ایڈ کرتے جائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 یا پھر 12.5 سال، ایڈ کرتے جائیں تو کل کتنے سال ہوئے؟ 27 سال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تھیلی سے کھجوریں نکالی، خود بھی کھائیں، گھر والوں کو کھلائے، 10 رشتہ داروں کو کھلائے، جو باہر بھوکے پیاسے جو لوگ تھے ان کو بھی وہ کھجوریں کھلائیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 50 وسق اس تھیلی سے کھجوریں نکالی۔ 50 وسق، یہ جو عربی زبان میں جو بولا جاتا ہے، 50 وسق کتنا ہوتا ہے؟ 1 وسق، 50 وسق آپ بازو رکھیں، 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے۔ کتنا؟ 60 سا، اور 1 سا 4 کلو کا ہوتا ہے۔ 1 سا 4.5 کلو کا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر دیکھیں کہ 60 سا کو 1 سا 4 کلو کا ہوتا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے 27 سال لوگوں کو اس میں سے کھجوریں نکال کر کھلائی، قریباً 50 وسق، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ 1,500 من کھجوریں۔ کتنے؟ 1 نہیں، 1 کلو نہیں، 2 کلو نہیں، بلکہ 1,500 من۔ اگر آپ ضرب کریں گے، اس کو حساب نکالیں گے تو 50 وسق
ایک وسق 60 سا، اور 60 سا ایک سا اگر پکڑیں گے تو 4 کلو کو 60 سے ضرب دیں، اور اسی طرح 50 وسق کو 60 سے ضرب دیں تو قریب 14,400 کلو گرام 14,400 کلو گرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تھیلی سے کھجوریں نکال کر کھلائی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ تھیلی، کھجوروں کی تھیلی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو جو بھگدڑ مچی، اس بھگدڑ میں وہ تھیلی مجھ سے گم ہو گئی، بعد میں وہ تھیلی مجھے نہیں ملی۔ لیکن 27 سال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تھیلی سے کھجوریں خود بھی کھائیں، دوسرے لوگوں کو، گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، 200 احباب کو بھی وہ کھجوریں کھلائیں۔ یہاں پر بتانے کا میرا حاصل کلام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وفات کے بعد بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھیلی مبارک میں اپنا دست اقدس پھیرا، اور اس میں وہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی کہ 1,500 من کھجوریں نکلنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس حدیث سے، اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وفات کے بعد بھی جاری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، ظاہری وفات کے بعد، وہ کھجوروں کی تھیلی میں سے کھجوریں آنا بند ہو جاتی۔ ایسا نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 27 سال انہوں نے وہ کھجوریں کھائی ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ دست مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھیلی میں اپنا ہاتھ مبارک پھیرا۔ ایک روایت میں 10 کھجوروں کا ذکر آتا ہے، دوسری روایت میں 21 کھجوریں، 21 ہی کھجوریں آپ سمجھ لیں۔ 21 کھجوروں کا 1,500 من کھجوروں میں تبدیل ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یا اگر تھیلی اسی طرح رہتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم اس میں کھجوریں اسی طرح نکلتی رہتی۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ عقل میں آنے والا، سمجھ میں آنے والا یہ معجزہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کام کو، فعل کو اپنا فعل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اور کچھ واقعات رہتے ہیں آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی بولا ہے، سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بلند و اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو کوئی سمجھ نہیں پایا۔ جب ہم ہاتھ مبارک کے معجزات کو سمجھ نہیں سکتے تو پوری ذات کو کس طرح سمجھیں گے؟ جتنا ان کی شان میں واقعات بیان کرتے جائیں، تعریفیں بیان کرتے جائیں، اتنا کم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھ کر ان کا ادب، احترام، ان کے تعظیم، ان سے محبت اور اپنی جان سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔